اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، اور میں اسے پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، پھر نقل کر رہا ہوں۔ من سعادت المرء، انسان کی خوش بختی اور نیک بختی کی نشانی یہ ہے، الدار الواسع، اس کا گھر بڑا ہو، اس کا گھر کشادہ ہو۔ ہمارے آج کے دور کے جو گھر بنتے ہیں وہ دربے کی طرح بنتے ہیں، جیسے مرغی کا دربہ، اس میں ہوا آنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ دربے کی طرح بند ہے، اس میں سانس آ جائے یہی بہت بڑی بات ہے، زندہ ہیں یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنے گھر کو جب بھی ہم بنائیں اس میں وینٹیلیشن کا بہت اچھا انتظام کریں، اس کی وجہ سے آپ کو آکسیجن ملتی ہے اور آپ کا دماغ پراپر کام کرتا ہے۔ بند گھروں کے اندر رہنے والے اور بند گھروں کے تاریکی میں بسنے والے لوگ وہ نارملی کبھی بڑا بھی نہیں سوچ پاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب ایک جسے کہیے فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تھوڑا سا گھر بڑا ہو، چھت کھلی ہوئی ہو، آپ صبح شام چھت پہ نکلیں، تھوڑا ٹہلیں، تازہ ہوا لیں، یہ صحت کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دل اور دماغ رہتا ہے۔ جب آپ کا جسم ہی صحت مند نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نارملی جیسے ہم لوگ کسی سے پوچھتے ہیں اپنے یہاں آپ صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، تو وہ ہمارے یہاں کہتا ہے چائے اور پاپے، یہی ہمارا ناشتہ ہے۔ پاپا میدے کا بنا ہوتا ہے اور چائے تو آپ کو معلوم ہے ایک جو ہے خطرناک قسم کا زہر، اور وہ اگر صبح چلا جائے تو کیا کہنے، پھر تو اس کا اثر دگنا ہوتا ہے۔ لیکن ساری زندگی چائے پاپے پہ گزر رہی ہے، اور جب آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی ناشتہ اچھا کرو تو کہیں گے جی ہم غریب ہیں بہت، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ چنے کتنے روپے کلو ملتے ہیں ذرا بتائیے؟ چنا کون سا ایسا مہنگا ہے جو آپ نہیں لا سکتے ہیں؟ بھنے چنے کون سے ایسے 2 لاکھ روپے کلو ہو گئے کہ آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ پانی میں ڈال کر چنے رکھ لیں، اور جسے کابلی چنا کہا جاتا ہے، صبح اس پہ نیمبو ڈالیں۔ ہمارے یہاں نیمبو بھی بڑا مہنگا ہو گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، لیکن اب نہیں ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیے کیا کیا مہنگا ہوگا، ابھی دیکھتے چلے جائیے۔ ابھی تو دیکھیے، ابھی تو سیمی فائنل ختم ہوا ہے، اگر فائنل میں جیت ہو گئی پھر دیکھیے گا کیا ہوگا زندگی کا، زندگی کہاں پہنچے گی۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم ایک ایسی قوم ہے جسے کوئی پرواہ نہیں، کچھ ہونے دو، کچھ ہونے دو، کوئی بھی بات۔ میں ایک صاحب کے یہاں گیا، میری ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ ہمارا جو بچہ ہے یہ ابھی 6-7 سال کا ہے، اس کو کچھ بھی رکھ دو اور برابر میں بریانی رکھ دو، کہنے ہر چیز چھوڑ کے یہ بریانی پہ آتا ہے، کہنے اور یہ اس کو ایسے بتا رہے تھے کہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کہنے لگ رہا ہے جیسے آب زمزم اور مدینے کی کھجور ہیں، یہ صاحب یہ سب چھوڑ کے بس یہی کھاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بچوں کا مزاج ہے۔ ایک نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی، بڑا فاضل پڑھا لکھا انسان۔ میں نے کہا بھائی، کہنے مولانا صاحب کیا بات ہے، آپ بڑے کمزور سے ہو رہے ہیں، دبلے سے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا تم تو یہ بات کہہ کے نکل گئے۔ میں نے کہا ہم نے تو اپنے خون کے گھونٹ لگا دیے اس میں، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا، 5-5 کلومیٹر پیدل چلنا ہے، تب پچھلے سال کے سارے کپڑے ڈھیلے ہو گئے، اور تم تو ایک بات کہہ کے نکل گئے ہلکے سے۔ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب اچھا دوپہر کا کھانا چھوڑ دیے، پھر کیسے کھاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کھاتا ہوں۔ کہنے الحمدللہ 4 وقت کھانا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ میں نے 4 وقت ہوتا ہے؟ میں نے کہا 3 تو ہر جگہ سنا تھا، یہ 4تھا کہاں سے آیا؟ کہنے پہلے صبح کا ناشتہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کب ہوتا ہے؟ کہنے وہ 10 بجے ہوتا ہے، کیونکہ فجر پڑھ کے ہم لوگ سوتے ہیں۔ مبارک، بہت اچھی بات ہے، سوتے ہیں فجر بعد۔ کہنے 10 بجے پہلا ناشتہ، اچھا۔ کہنے اور 2-2:30 بجے قریب جو ہے پھر دوسرا کھانا، اور اس کے بعد جو ہے پھر مغرب کے بعد تیسرا کھانا۔ میں نے کہا کھانا ہی ہوتا ہے کچھ اور؟ کہنے نہیں، کھانا روٹی چاول۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اور 4تھا کب ہوتا ہے؟ کہنے پورے گھر کا مزاج یہ بنا ہے، ان کو 2 بجے قریب رات کو بھوک لگتی ہے۔ کتنے بجے؟ 2 بجے رات۔ میں نے کہا بھائی 2 بجے اٹھ کے کھاتے ہو؟ کہنے الحمدللہ چولہا گرم رہتا ہے، پاس میں مارکیٹ بھی ہے، کبھی روٹی باہر سے ہو، کبھی سالن باہر سے ہو، کبھی سالن گھر پر اور روٹی باہر سے۔ 2 بجے کہنے سب 6 فٹ سے اوپر ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کوئی کمزور نہیں ہے۔ تو ایک زندگی یہ بھی ہے، لیکن جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا جسم صحت اور سلامتی کے ساتھ رہے، اس کے لیے آپ کو نارملی ہیلدی چیزیں لینی پڑیں گی۔ یہ کوئی بزرگی کا تعلق نہیں ہے سب چیزوں سے کہ صاحب آپ میدا کھائیں، آپ چھولے بھٹورے کھائیں، آپ چکنی چیزیں کھائیں، ہے نا، اور کہیں کہ وزن بہت بڑا ہے میرا، کم نہیں ہو پا رہا ہے۔ وزن بڑھے گا، انتقال ہو جائے گا کچھ دنوں میں، آپ کا مر جائیں گے، سردی گزارنا مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ 50 سال کے بعد آپ ہر وقت اسرائیل علیہ السلام کا انتظار کریں اگر اس آپ اسٹینڈرڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ارے ہمارے ددیال میں ہمیشہ ایسی کھاتے چلے آ رہے ہیں، وہ 75 سال کے، وہ اتفاقاً نہیں مرے، آپ پکا مر جائیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ۔
اجی وہ تو جوان آدمی ایسے رعایت کرتا تھا اور ایسا تھا، وہ جوانی میں مر گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا اس کے لیے. لیکن نارملی جو لوگ رعایت کر کے چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے. یہ اس دنیا کا نظام ہے، سسٹم ہے بھائی، یہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو الغرض بھائی میں بڑی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں جوانوں سے کہ آپ ہیلدی چیزیں کھائیں. مونگ کی دال کون سی بہت مہنگی آتی ہے، اسپراؤٹ والی دال آپ لائیں اور اس کو پانی میں ڈالیں، ایک دن رکھیں، اس کے اندر جو وہ نکل آتے ہیں اسپراؤٹ سے نکل آتے ہیں وہ لیں، وہ کھائیں، اس کے اندر نچوڑیں، آپ کا پیٹ بھی بھرا رہے گا اور آپ تندرست بھی رہیں گے. بہترین چیز ہے. چنے کا استعمال کریں، نیمبو کا استعمال کریں. یہ چیزیں مہنگی نہیں ہیں اور آپ کے لیے صحت آور ہیں، صحت آئے گی اس سے. لیکن ہمارے یہاں اس طرح کی نہ بات ہوتی ہے نہ اس طرح کی کوئی تشکیل ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا پیٹ زندگی کی اس دوڑ میں ہم سے آگے ہے. غور کریے گا، کہیں جا رہے ہیں پیٹ آگے ہیں، ہم بعد میں جا رہے ہیں، پیٹ پہلے پہنچ جا رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. آپ ایک مضبوط اور طاقتور جسم اگر رکھتے ہوں گے، اللہ کو وہ جسم زیادہ پسند ہے. المؤمن القوی خیر من اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا جو طاقتور ہو وہ زیادہ پسندیدہ ہے من المؤمن الضعیف، کمزور ایمان والے سے، ہے نا. تو طاقتور ایمان والے بنیے، کمزور نہیں. مولانا سید صادق قاسمی سبھی طرح کے دینی بیانات، دین اور دنیا کے تمام مسائل اور تمام موٹیویشنل بیانات سننے کے لیے مولانا سید صادق قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. مولانا کے بیانات کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا.